السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 91 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 92 سے سٹارٹ کریں گے اور 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ٹرانسلیشن: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں لائق کسی مومن کے لیے، ان یقتل، یہ کہ مار ڈالے، مؤمنا مومن کو، الا خطأً مگر خطا سے یا غلطی سے، ومن قتل، اور جو کوئی قتل کرے، مؤمنا مومن کو، خطأً خطا سے، فتحریر رقبہ، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، مؤمنۃ مومن، ودیۃ خون بہا دینا ہے، مسلمۃ سلامت، الی اہلہ طرف اس کی اہل کے، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، فَإِن كَانَ پس اگر ہو، من قوم اس قوم سے، عدو لکم کہ وہ تمہاری دشمن تھی، وہو مؤمن اور وہ مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو ایک گردن مومن آزاد کرنا ہے، وَإِن كَانَ اگر ہو، من قوم بینکم وبینہم میثاق ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک پختہ عہد ہے، فدیۃ مسلمۃ تو ایک خون بہا آزاد کرنا ہے، الی اہلہ طرف اس کی اہل کی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک گردن غلام آزاد کرنا ہے مومنہ، فمن لم یجد تو جو کوئی نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین تو روزے رکھے 2 مہینے کے مسلسل پے در پے، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیما حکیما خوب جاننے والا اور بہت ہی زیادہ حکمت والا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی مار ڈالے مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس پہ اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ اور اس کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ میں پڑھ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر جہاد نہ کریں، منافقین کی جو طرز عمل ان کے بارے میں وضاحت کی گئی، تو پھر کیا کرو؟ ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔ مسلسل اس قسم کی آیہ مبارکہ چل رہی تھیں، جیسا کہ آیہ مبارکہ 91 میں بھی ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھا کہ اگر وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو پھر ان کو کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ پھر ان کو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ تو انہیں
پکڑو اور قتل کر ڈالو۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں پر اللہ نے تمہارا غلبہ کھلم کھلا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت اب مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ کہیں تم لوگ دلیر نہ ہو جاؤ۔ اب مزید وضاحت کہ مومن کو نہیں مارنا، یہ قتل کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس کو کسی کو مارتے وقت خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ جس طرح کہ ایک واقعہ پیش آیا، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص آیا کہ جس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس کے ایسا کہنے کے باوجود انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اے اسامہ، کل قیامت کو جب وہ کلمہ لے کر آئے گا تو پھر کیا کرو گے؟ مسلسل یہ الفاظ دہرا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے آرزو کی کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کو لائق ہی نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خطا سے غلطی سے ایسا ہو جائے تو ایسا ممکن ہے کہ اس کے ہاتھوں کا کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ غلطی سے اس کے ہاتھوں قتل ہوا ہو، لیکن جان بوجھ کر تو کسی مومن کو زیب ہی نہیں دیتا کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے۔ اگر کوئی خطا سے غلطی سے مارا جائے کسی کے ہاتھوں، کسی مومن کے ہاتھوں، تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، وہ بھی مومن، اور اس کے علاوہ دیت دینی ہوگی اس کے اہل کو، یعنی کہ جو مقتول اس کے ہاتھوں مومن مارا گیا تو اس کے اہل کی طرف اس کو دیت دینا ہوگی، اللہ کہ وہ چھوڑ دیں، معاف کر دیں تو پھر اور بات ہے، ورنہ قاتل کو یہ نہیں، یعنی کہ جو مومن کے ہاتھوں دوسرا مومن مارا گیا اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خود اس سے جان چھڑائے، بلکہ اس کو کفارہ کیسے ادا کرنا ہوگا کہ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ادا کرنا ہوگا، یا اس کے برابر قیمت ادا کرنی ہوگی اس کے اہل کی طرف۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ پس اگر وہ جو مقتول مومن مارا گیا کسی ایسی قوم سے ہو کہ وہ تمہاری دشمن ہو، لیکن وہ جو مقتول ہے وہ مومن ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر دیت ادا نہیں کرنی بلکہ ایک گردن غلام مومن آزاد کرنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور معاملہ ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی پختہ عہد تھا، یعنی کہ آپس میں جنگ نہیں کرنی، لیکن پھر بھی ان کے تمہارے ہاتھوں ان کا بندہ مارا گیا ہے، تو ان کو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی طرف تمہیں دیت ادا کرنا ہوگی۔ دیت 100 اونٹ ہوگا، اور پھر ایک غلام گردن بھی آزاد کرنا ہوگی مومن۔ اب دو صورتیں تو سیم ہیں، جو درمیان میں صورت ہے یعنی کہ اگر وہ اس کے جو اہل والے ہیں، جو اس کے وارث ہیں، اگر وہ مومن نہیں ہیں تو تمہارے وہ دشمن ہیں، تو پھر ان کو تم نے دیت ادا نہیں کرنی بلکہ ایک مومن گردن آزاد کرنا ہوگی۔ لیکن پھر اب صورتحال کیا ہے کہ اب جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، لونڈیوں غلام کا کنسیپٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی سے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کفارہ کیسے ادا کرنا ہوگا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کوئی نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، یعنی کہ توبہ کی ادائیگی اس طرح ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام معاملات کا علم بھی ہے اور اس کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ فرمایا کہ کسی مومن کے لائق ہی نہیں کسی کو جان بوجھ کر مار ڈالے مگر غلطی سے، تو غلطی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مثال کے طور پہ کسی شکار کے لیے پتھر مارا
یا کسی اور طریقے سے شکار کرنا چاہا تو وہ شکار کو لگنے کی بجائے کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا، تو اس طرح پھر اس کا یہ کفارہ ہوگا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ دوسری صورت، کسی کو کچھ ہلکا سا مارا تو اس سے اس کی موت واقع ہو گئی، نیت تو قتل کرنے کی نہیں تھی، تو اس طرح بھی یہ قتل خطا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، مارا تو انہوں نے ایک مکہ تھا، گنسا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی، تو اس طرح بھی یہ قتل خطا ہو سکتا ہے۔ یا پھر جنگ کے دوران کسی کافر کو سمجھ کے مارا لیکن وہ سامنے والا مسلمان تھا، جس طرح کہ غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، اور اسی حالات میں کیا ہوا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی قتل ہو گئے۔ تو ظاہری بات ہے سیدنا حذیفہ کو صدمہ تو بہت تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو معاف کر دیا، کسی قسم کی دیت، کوئی کفارہ مسلمانوں سے وصول نہیں کیا۔ یا پھر قتل خطا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہ کسی کے یعنی کہ ہاتھوں کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ کے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی قتل خطا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان کا جو خون ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور ایک جو جان ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی، لیکن اگر مسلمان کی ہے وہ تو پھر بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اور یاد رہے کہ ایک غلام کی بات ہوئی، غلام بھی اس وقت بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، اور اگر بات کی جائے 100 اونٹ کی تو 100 اونٹ بھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، جو آج کا ریٹ چل رہا ہے 5-6 لاکھ سے کم نہیں ہے اونٹ، اور اگر 100 اونٹ کی قیمت لگائیں تو کہاں پہنچتی ہے بات۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اگر آج ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے اور 2-3 لاکھ پہ بات ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر سامنے والا اس بات پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ لو جی یہ تو کسی بات پہ ٹھہر ہی نہیں رہے۔ تو یاد رہے کہ جس کا پیارا چلا گیا ہے دنیا سے، ان کو ساری زندگی اپنے پیارے کا صدمہ نہیں بھولنا کہ اس حادثے میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ جو بھی معاملات ہیں شریعت کے مطابق ہی طے ہونے چاہیے۔ اگر 100 اونٹ ہے تو پھر 100 اونٹ پہ ہی بات طے ہونی چاہیے، الا کہ جو سامنے والا ہے، جو مقتول کے ورثاء ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ پھر ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آج کل جو جذبات میں آ کر بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے جاتے ہیں، فوراً سے ہتھیار نکال لیے جاتے ہیں، اور بعد میں ہوش آتی ہے جب سر سے پانی اتر چکا ہوتا ہے، تو اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو ٹھنڈے دل سے ہی فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی معاملہ ہو، ورنہ اس کی سزا بھگتنا بہت ہی مشکل ہے۔ انسان خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گھر والے بھی ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا ہی سوال کریں، صبح شام کے اذکار کریں، اللہ کو ہمیشہ یاد کریں، اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار کی کثرت کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کی مصیبتوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ اب یہ تو صورتحال تھی قتل خطا کی جو ہم نے اس آیہ مبارکہ میں پڑھی ہے۔ اب نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں آیہ مبارکہ 93 میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کہ مار ڈالے مومن کو جان بوجھ کر، اللہ اکبر کبیرہ، جان بوجھ کر، متعمدًا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ اس کا بدلہ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو مار ڈالنے کا کتنا زیادہ وبال ہے، کہ پہلے کیا فرمایا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، یہ نہیں کہ کچھ عرصہ سزا بھگت کر نکال لیا جائے، بلکہ خالداً ہمیشہ رہے گا اس میں۔
پھر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس پر اس کی لعنت بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور پھر مزید اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ، کہ انسان یہ آیت پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر انسان کسی دوسرے کی طرف ہتھیار اٹھائے، اور جب اتنے جذبات میں آ کر انسان ہتھیار اٹھاتا ہے تو اس وقت اس آیت کو سامنے رکھ لے، ورنہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور یاد رہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو مار ڈالتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس جو کہ بیسٹ مفسر قرآن ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے مجرم کی توبہ قبول نہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ واقعی کتنا بڑا جرم ہے۔ ویسے تو ہر جان ہی عزیز ہے، ہر جان کا مارنا ہی بہت بڑا جرم ہے، اور اسپیشلی جہاں پہ مومن ہو تو اس کی طرف انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر ایک دوسرے کے لیے آمنے سامنے آتے ہیں اور اس وقت قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ بات مسلمان کی ہو رہی ہے، کیا کہا؟ دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر ایک دوسرے سے بھڑتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں، تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ دونوں کا ارادہ تھا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا۔ اب جس کا وار چل گیا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا، لیکن دونوں ہی جہنمی قرار پائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ قاتل تو رہا، یعنی کہ وہ تو قاتل ہے اس لیے وہ جہنمی، لیکن مقتول کا کیا قصور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے درپے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مزید ایک حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ حرم میں الحاد کرنے والے، اسلام میں طریقہ جاہلیت کا متلاشی، یعنی کہ جو جاہلیت کا امام ہے، اور ناحق خون بہانے والا۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ اللہ رب العزت سب سے زیادہ ان پر غضبناک ہوں گے۔ پھر مزید سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اللہ سے فریاد کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ اور پھر یہ فرما کر راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، یعنی کہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عبداللہ بن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ آیت نہ منسوخ ہے اور نہ ہی بدلی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مزید ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ آخری زمانہ میں نازل ہوئی، اور یہ ان آیہ مبارکہ میں سے ہے جو مستحکم ہیں، یعنی کہ محکم ہیں، منسوخ نہیں ہوئی، اس میں سے کوئی چیز منسوخ نہیں ہے۔ ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب بہت ہی مبلغ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت آپ کے یہ بھی الفاظ تھے کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت اسی طرح حرام کیا جس طرح یہ تمہارا دن ہے، یعنی کہ یوم النحر، تمہارا یہ شہر یعنی کہ مکہ کا شہر، جس طرح اس کی حرمت قائم ہے اسی طرح ایک مومن کی حرمت بھی برقرار ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اس مہینے کی طرح، یعنی کہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ ہو جانا۔ تو مزید آپ نے فرمایا کہ اے کعبہ، جس طرح تیری حرمت ہے اسی طرح ایک مومن کی حرمت ہے۔ اور انسان سوچے کہ کعبہ کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایک بندہ مومن مسلمان کی عزت و آبرو انسان پامال کر دیتا ہے، بعض اوقات اس کی پشت پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کر کے تو اس کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ تو یاد رہے کہ ایک کعبہ سے بڑھ کر ایک مسلمان مومن کی عزت ہے۔ یہ ہم دعا مبارکہ کی ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں،
تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔